اوپر ولی ہوتا ہے، پھر ولی کے 27 درجات ہیں، پھر صحابہ ہے، پھر صحابہ سے اوپر 4 یار ہیں، ان میں مولا کائنات کا درجہ، پھر اس سے اوپر حضرت عثمان غنی کا درجہ، اس سے اوپر حضرت سیدنا فاروق اعظم کا درجہ، اس سے اوپر صدیق اکبر کا درجہ۔ جہاں صدیق کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں مرتبہ نبوت شروع ہوتا ہے، اور جہاں مرتبہ نبوت جا کر ختم ہوتا ہے وہاں پر مرتبہ رسالت شروع ہوتا ہے، اور جہاں مرتبہ رسالت جا کر ختم ہوتا ہے وہاں 5 اولو العزم رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے۔ ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ کیا جائے تو 4 بچتے ہیں، اور ان 4 میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور جہاں جناب ابراہیم کا مقام جا کر ختم ہوتا ہے وہاں پر میرے مصطفیٰ کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا ہم نے رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے، نہیں رسول بھی رسولوں جیسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، انسانوں میں سے جو سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کی ہے، کہا بھئی جو سب سے اعلیٰ ہے نا ان میں بھی ایک دوسرے کی مثل کوئی نہیں بنایا، ایک دوسرے کے جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی عیسیٰ موسیٰ جیسے نہیں، موسیٰ ہارون جیسے نہیں، ہارون داؤد جیسے نہیں، داؤد سلیمان جیسے نہیں، سلیمان یحییٰ جیسے نہیں، یحییٰ زکریا جیسے نہیں، زکریا ابراہیم جیسے نہیں، ابراہیم اسماعیل جیسے نہیں، اسماعیل اسحاق جیسے نہیں، اسحاق یعقوب جیسے نہیں، یعقوب یوسف جیسے نہیں، یوسف ہود جیسے نہیں، ہود لوط جیسے نہیں، لوط دانیال جیسے نہیں، دانیال الیاس جیسے نہیں، الیاس خضر جیسے نہیں، خضر یونس جیسے نہیں، یونس یوشع جیسے نہیں، یوشع ذوالکفل جیسے نہیں، ذوالکفل آدم جیسے نہیں، آدم نوح جیسے نہیں، نوح شیس جیسے نہیں، یعنی کوئی نبی بھی ایک دوسرے کی مثل نہیں۔ تو بھئی جب نبی ایک دوسرے کی مثل نہیں ہو سکتے تو پھر امت ہی اپنے نبی کی مثل کیسے ہو سکتے؟ جب نبی بھی ایک دوسرے کی مثل نہیں، اتنے بڑے مرتبہ والے آپس میں برابر نہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا انسان اٹھ کر کہے کہ میں مصطفیٰ جیسا ہوں؟ اس کی خام خیالی ہے۔ اللہ نے فرمایا رسولوں کو بھی ہم نے ایک جیسا نہیں بنایا، اور خدا جب دین لیتے ہیں عقل چھین لیتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے بھئی عیسیٰ علیہ السلام اور حضور میں فرق، وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام حضور جیسے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضور میں فرق، کہیں گے موسیٰ حضور جیسے نہیں۔ آدم علیہ السلام اور حضور میں فرق، کہیں گے آدم حضور جیسے نہیں۔ تو کہیں گے تمہارے اندر اور حضور کے اندر فرق، کہے گا نہیں میں تو حضور جیسا ہوں۔ استغفراللہ، یعنی نبیوں کو نہیں مانے گا کہ برابر ہے، لیکن خود کی برابری کرے گا، بولے گا میں ان کی مثال ہوں، میں ان کے جیسا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا رسولوں کو بھی رسولوں جیسا نہیں بنایا، رسول بھی ایک دوسرے کی مثل نہیں ہے۔ تو جب یہ اعلیٰ مرتبہ ہو کر بھی ایک دوسرے کی مثل نہیں تو چھوٹا تو پھر چھوٹا ہے نا، اس کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اونچوں کی بات کرے، ان کے برابر ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وجہ تفصیل بیان کی، فرمایا منہم من کلم اللہ، کسی کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کسی کو کئی درجے بلند کیا۔ تو جس کے ساتھ کلام کیا وہ ہے کلیم اللہ۔ تو وجہ فضیلت یہ ہوئی کہ میں نے کلام کیا، تو جب اللہ نے کلام کیا تو موسیٰ اعلیٰ ہوئے، لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابہ کہ میں سمجھتا کہ تمہارے نبی نے صرف کلام کیا ہے، فرمایا وہ موسیٰ ہے جنہوں نے صرف کلام کیا، لیکن رأیت ربی فی احسن صورہ، آپ ترمذی اٹھا کے دیکھیں، فرمایا ہم نے صرف کلام ہی نہیں کیا، جو کلام کرتا ہے اس خدا کو دیکھ کر آئے ہوئے۔ کہ صرف کلام نہیں ہم نے کیا، جس رب کو ہم نے سنا اس رب کا دیدار بھی کیا ہے۔ منہم من کلم اللہ، اس میں سے اللہ نے جس کے ساتھ کلام کیا اس کو فضیلت دی۔ ورفع بعضهم درجات، علماء نے لکھا کہ جس کو کئی درجے بلند کیا وہ حضور کی ذات ہے۔ اور کیسے بلند کیا؟
آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھے، آپ حدیث کو پڑھے، آپ تفاسیر کو پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ گئے۔ عرض کرتے مالک کو مولا ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں اللہ سے روزانہ باتیں کرتا ہوں، روزانہ کلام کرتا ہوں، اتنا اعلیٰ کلام، اتنا سونا کلام، اتنا مزیدار کلام، اتنا لطف والا کلام، اتنی لذت والا کلام ہے۔ ایک دن دل میں خیال آتا ہے موسیٰ جس کا کلام سنتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کتنا سونا ہوگا، وہ کتنا میٹھا ہوگا، تو اس کا دیدار بھی تو کرنا۔ پھر کہتے ربی ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا، نہ یہاں دیکھ سکتا ہے، نہ قبر میں دیکھ سکتا ہے، نہ آخرت میں دیکھ سکتا ہے، نہ جنت میں دیکھ سکتا ہے۔ ہم نے جب کتابیں پڑھی تو موسیٰ پر پابندیاں لگ گئی، علماء کے پاس بیٹھے تو موسیٰ پر پابندیاں، یہ نہیں کہا لا ترانی، موسیٰ مجھے دیکھا نہیں، مجھے جو ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے، فرمایا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، نہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے جب کتابوں کو پڑھا پتا چلا امت محمدی کا نمازی اللہ کا دیدار کرے گا، امت محمدی کا روزہ دار اللہ کا دیدار کرے گا، امت محمدی کا جو ہے وہ مومن بندہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ لیکن جب ہم نے عقیدے پڑھے پتا چلا کہ اللہ کے انبیاء ہر حال میں اعلیٰ ہوتے ہیں۔ مالک مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، موسیٰ پر پابندیاں، نمازی کو دیدار، موسیٰ پر پابندیاں، روزہ دار کو دیدار، موسیٰ پر پابندیاں، مومن کو دیدار، مولا بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل کیا تو رب نے فرمایا قرآن کو پڑھو تمہیں ساری سمجھ آ جائے گی۔ جب ہم نے قرآن کو کھولا، قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں نہ جانتے تو اہل علم کے پاس جاؤ۔ اب اہل علم کے پاس گئے، مفسرین سے پوچھا، بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے انبیاء تو اعلیٰ ہوتے ہیں اور موسیٰ پر پابندیاں، نمازیوں کو دیدار، موسیٰ پر پابندیاں، روزہ داروں کو دیدار، موسیٰ پر پابندیاں، مومنین کو دیدار۔ وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے کہا اصل میں کچھ لفظ محذوف ہے، پورا جملہ یوں بنتا ہے لن ترانی موسیٰ حتی یرانی محمد، پیارے موسیٰ اس وقت تک کبھی نہیں دیکھ سکتا جب تک محمد مصطفیٰ میرا دیدار نہ کر لے۔ عرض کی مولا انا کلیمو کا و محمد حبیبو کا، مولا میں تیرا کلیم، محمد تیرے حبیب ہے۔ الفرق بین الحبیب والکلیم، مولا حبیب اور کلیم کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرمایا سن پیارے موسیٰ، کلیم وہ ہوتا ہے جو گھر سے چلتا ہے، ماں پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتی ہے، وہ کوہ طور پہ آتا ہے، قدم رکھنے لگتا ہے، کہا جاتا ہے جوتیاں اتار کیا، وہ جوتیاں اتار کے آتا ہے، پھر اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، پھر اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، پھر وہ دیدار کا طالب ہوتا ہے، لیکن اس کو دیدار نہیں کروایا جاتا جبکہ حبیب وہ ہوگا جو مہانی کے گھر میں سو رہا ہوگا۔ جبریل کو 70,000 فرشتوں کی فوج کے ساتھ بھیجوں گا، اس کے 600 پروں کو سمیٹ کے چھوٹا سا سوراخ کروا کے حبیب کے قدموں میں پہنچاؤں گا، وہاں سے اس کے کافوری ہونٹوں سے حبیب کی تلیوں کو چموا کر وہاں سے مسجد اقصی تک لے جا کر انبیاء کی امامت کا تاج سر پہ پہنا کر پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، پھر پانچویں پہ، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش اولا پہ لے جاؤں گا۔ سن پیارے موسیٰ، کلیم وہ ہوتا ہے جو گھر سے چلے، ماں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرے، کوہ طور پہ آئے، جوتیاں اتار کے آئے، اللہ سے ہم کلام ہو، دیدار کا طالب ہو، لیکن دیدار نہیں کرایا جاتا جبکہ حبیب وہ ہوگا جسے میں عرش اولا سے بھی آگے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پہ لے جا کے بلا کیف اپنا دیدار عطا فرما دو۔ فرمایا ورفع بعضهم درجات، ہم نے کئیوں کو بلند درجہ عطا فرمایا، جس کو بلند درجہ ملا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، کوئی مصطفیٰ جیسا ہے ہی نہیں، کسی نبی کو مجال نہیں ہوئی کہ وہ حضور کو اپنے جیسا کہے، کسی نبی کو مجال نہیں ہوئی۔ دو کتابیں پڑھ کے قرآن کی آیت پڑھی، کہا قل انما انا بشر مثلکم، بھئی مصطفیٰ نے کہا ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، حضور نے فرمایا میں تم جیسا بشر ہوں۔ جب حضور نے کہہ دیا، جب مصطفیٰ نے کہہ دیا تو پھر ہمیں کہنے میں حرج کیا ہے؟ نے کہا حرج ہے نا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا لوگوں میں تم جیسا ہی بندہ ہوں، جیسے تم ہو میں بھی ویسا ہی۔ اگلے دن ایک چوڑا چوک میں کھڑا ہو گیا، چوڑا تھا، اس نے کہا جی بادشاہ میرے جیسا۔ لوگوں نے کہا کیسے؟
اس نے کہا دیکھو بادشاہ کے 2 ہاتھ تو میرے بھی 2 ہاتھ، بادشاہ کی 2 آنکھیں تو میری بھی 2 آنکھیں، بادشاہ کی زبان تو میری بھی زبان، بادشاہ کے 2 کان تو میرے بھی کان، بادشاہ بولتا ہے تو میں بھی بولتا ہوں، بادشاہ کے 2 پاؤں تو میرے بھی 2 پاؤں، بادشاہ چلتا ہے تو میں بھی چلتا ہوں، بادشاہ اٹھتا ہے تو میں بھی اٹھتا ہوں، بادشاہ بیٹھتا ہے تو میں بھی بیٹھتا ہوں، بادشاہ چلتا ہے تو میں بھی چلتا ہوں، بادشاہ کلام کرتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں، بادشاہ کھاتا ہے تو میں بھی کھاتا ہوں، بادشاہ پیتا ہے تو میں بھی پیتا ہوں، بادشاہ کی شادی ہوئی تو میری بھی ہوئی، بادشاہ پیدا ہوا تو میں بھی پیدا ہوا، بادشاہ مرے گا تو میں بھی مروں گا، اور پھر کل خود ہی بادشاہ نے کہا ہے کہ میں تم جیسا ہوں۔ تو اتنی ساری باتیں ایک جیسی ہونے کے بعد بادشاہ نے خود کہہ دیا کہ میں تم جیسا ہوں، تو پھر مجھے کہنے میں حرج کیا ہے؟ لوگوں نے کہا بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، جو کہہ رہا ہے بری بات تو نہیں کر رہا، بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایک سیانہ گزر رہا تھا، اس نے کہا کیا کہا؟ اس نے پھر وہ ساری باتیں کی۔ اس سیانے نے اس کو بڑا پیارا جملہ بولا، اس نے کہا چوڑیا تو پھر بھی چوڑا، چوڑیا تو پھر بھی چوڑا۔ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے، چوڑا چوڑا ہوتا ہے، بادشاہ کہے تو عاجزی، بادشاہ کہے تو انکساری، بادشاہ کہے تو تواضع، لیکن چوڑے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بادشاہ کے جیسا بنے۔ بادشاہ کہے تو اس کی عاجزی، تواضع، انکساری، لیکن چوڑا چوڑا ہوتا ہے۔ تیری زبان اور بادشاہ کی زبان ایک جیسی نہیں ہے۔ جب مصطفیٰ نے کہا نا انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں تم جیسا ہوں، تو چوڑا چوک میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا نبی کے 2 ہاتھ تو میرے بھی 2 ہاتھ، نبی کی زبان تو میری بھی زبان، نبی کی آنکھیں تو میری بھی آنکھیں، نبی کے کان تو میرے بھی کان، نبی کے پاؤں تو میرے بھی پاؤں، نبی کھاتا ہے تو میں بھی کھاتا ہوں، نبی چلتا ہے تو میں بھی چلتا ہوں، نبی پیتا ہے تو میں بھی پیتا ہوں، نبی دیکھتا ہے تو میں بھی دیکھتا ہوں، نبی پیدا ہوا تو میں بھی پیدا ہوا، نبی وصال کریں گے تو میں بھی مر جاؤں گا۔ لہذا خود مصطفیٰ نے تو کہہ دیا میں تم جیسا ہوں، لیکن سیانے نے کہا چوڑیا تو چوڑا، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ جنہوں نے مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کر ڈائریکٹ مصطفیٰ کو دیکھا، ان کی گواہیاں سنے، کیا وہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہتے ہیں؟ نا حسین سے کبرا اٹھا کے دیکھئے، شفا شریف اٹھا کے دیکھئے، جامع معجزات اٹھا کے دیکھئے، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے اولین صحابی حضرت صدیق اکبر بولے، فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک 14ویں کے چاند کی طرح چمکا کرتا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی، آپ فرماتے ہیں ہم سے جس نے بھی کہا نا مصطفیٰ کیسے ہے، ہم نے کہا 14ویں کا چاند دیکھا ہے، جی دیکھا ہے، کہا 14ویں کے چاند سے بڑھ کے مصطفیٰ کا چہرہ چمکا کرتا تھا۔ چلیے حضرت ابو ہریرہ کی طرف، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے حضور کا چہرہ اتنا چمکتا تھا، سامنے کی اور آس پاس کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ چلیے یہی ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لاتے آپ کا چہرہ اتنا چمکتا، یوں لگتا جیسے آسمان کا سورج اتر کے مصطفیٰ کے چہرے میں گردش کر رہا ہے۔ چلیے مشکات ترمذی اٹھا کے دیکھیے، حضرت جابر بن سمورہ بولے، کہتے 14ویں رات ہے، چاند پوری آبتاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ میرے دل نے کہا جابر دیکھ تو صحیح نا، چاند پیارا ہے یا چہرہ مصطفیٰ پیارا ہے؟ کہتے میں بار بار دیکھتا رہا اور دیکھنے کے بعد آخر میرے دل نے یہی گواہی دی کہ آسمان کے چاند میں داغ تھا اور مصطفیٰ کے چہرے میں کوئی داغ نہیں تھا۔ چلیے سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں آپ فرماتی ہے سحری کا وقت مشکات کی حدیث ہے، فرماتی ہے سحری کا وقت میں کچھ چیز سی رہی تھی، سوئی گر گئی، اندھیرا ہے، سوئی مل نہیں رہی، اللہ کے محبوب آگئے، مسکرائے، دانتوں سے ایسا نور نکلا، کمرہ روشن ہو گیا، میں نے سوئی کو تلاش کر لیا۔ یہی سیدہ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بارش ہے آقا، اتنی بارش ہے اور آپ کے کپڑوں کے اوپر تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا ایسا باہر تو دھوپ نکلی ہے، باہر تو سورج ہے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ بڑی بارش تھی، بڑی بارش۔ فرمایا عائشہ میرا کوئی کپڑا تو نہیں لیا تھا، یہ حضور آپ کی چادر
کر لی تھی. فرمایا عائشہ وہ پانی کی بارش نہیں تھی, اللہ میرے کپڑوں پر اپنے نور کی بارش نازل فرماتا رہتا ہے. چلیے حضرت حسان بن ثابت کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, کہا آپ جیسا حسین میں نے کو دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, کسی ماں نے آپ جیسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. اور کیسا کأنک قد خلقت کما تشاء, یوں لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کی بارگاہ میں جائے, حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب مکے کی دائیاں بچوں کو لے کر چلی گئی نا تو میں مصطفیٰ کے پاس پہنچی. کہا جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر ہاتھ رکھا, حضور نے آنکھیں کھولی. اللہ کی قسم اتنا سونا بچہ زندگی میں نہ دیکھا تھا. حضور کی آنکھوں سے نور نکل کر آسمان کی بلندیوں کو چھو گیا. کہتی جب اپنے گھر میں لائی نا تو تیل بھی نہیں تھا, لیکن میرا گھر صبح بھی روشن شام بھی روشن. دائیاں کے پوچھتی ہے حلیمہ کا خزانہ ہاتھ لگا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر تمہارے گھر تو تیل بھی نہیں تھا, اب دن کو بھی دیا رات کو بھی دیا. کہا کبھی جلایا ہی نہیں. کہا جلایا نہیں تو روشنیاں کہاں؟ کہا جب سے مدنی محبوب کو لے کر آئی ہوں نا ایسا چہرہ چمکتا ہے, ایسا چہرہ چمکتا ہے. حلیمہ کا دن بھی روشن, حلیمہ کی راتیں بھی روشن ہو گئی ہے. چلیے آپ کو اس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جو کسی درس نظامی کا مالک نہیں ہے, جو مفتی کسی مدرسے سے نہیں بنا, جس نے ڈائریکٹ فیض لیا ہے تو میرے مصطفیٰ سے لیا ہے, جو باب مدینہ العلم ہے, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ ہے. جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا علی ولی لکل مؤمن الی یوم القیامہ, فرمایا قیامت تک آنے والے ہر مومن کا مددگار میرا علی ہے. جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا علی منی انا من العلی, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اس سے محبت رکھتا ہے, یہ اللہ سے محبت رکھتا ہے, میں اس سے محبت رکھتا ہوں, یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. میں کسی عام مفتی کی بات نہیں کرنے لگا. علی وہ ہے جو کہتے ہیں میں اگر بسم اللہ کے با کے نقطے کی تفسیر کروں 70 اونٹ کتابوں سے بھر سکتا ہوں, 70 اونٹ کتابوں سے بھر سکتا ہوں. اگر میں بسم اللہ کے با کے نقطے کی تفسیر کروں, کسی عام مولوی کی بات نہیں کرنے لگا, اس کی بات کر رہا ہوں جب باب مدینہ العلم ہے مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کر پڑھا ہے. حضور نے فرمایا انا بشر مثلکم انا بشر مثلکم انا بشر مثلکم, لوگوں میں تم جیسا ہوں, لوگوں میں تم جیسا ہوں, لوگوں میں تم جیسا ہوں. لیکن باب مدینہ العلم بولے بہتی اٹھا کے دیکھے, فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. حضور کہتے ہیں میں تم جیسا ہوں. علی کہتے ہیں حضور آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھے نہ آپ کے بعد کو دیکھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے ان کی یہ تعریفیں کرتے ہیں. کوئی ایک تو ہوتا نا جو کہتا ہو میرے جیسے میری بات تو سن, کوئی ایک تو ہوتا جو تعریف یوں کرواتا کہ حضور ہم جیسے ہی تھے. کوئی آ کر پوچھتا حضور کیسے تھے تو وہ کہتا بھئی یہ ہمارے جیسے ایک بشر تھے. لیکن نہیں, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب بھی کسی نے پوچھا ہم نے کہا 14ویں کے چاند سے بڑھ کے حضور کا چہرہ چمکتا تھا. یہ ہے مصطفیٰ, یہ ہے ان کی ذات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور جیسا بنایا ہی کوئی نہیں. زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان نبی بھی چاہیاں تے آمہ لوگا خبر نہ کوئی تے خاصا رمضہ پائیاں. قرآن پاک تو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. قرآن پاک سمجھنا ہو تو بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑتی ہے, احمد رضا کو ماننا پڑتا ہے. اور احمد رضا کو معمولی شخصیت نہیں. پوچھئے میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے, آپ کو خواب میں غوث پاک کا دیدار ہوا. عرض کرتے ہیں حضور اس وقت کا ولی کون؟ فرمایا بریلی میں احمد رضا. حیران ہوئے کہ عجیب بات ہے, بریلی میں, انڈیا میں, بھارت میں احمد رضا.
چھپا اٹھے روتے ہوئے دیدار کے لیے چلنے لگے. مریدوں نے کہا حضرت ہم بھی جائیں گے. فرمایا آ جاؤ. اسٹیشن پہ جا کر اترے, اعلیٰ حضرت سامنے ہے. کہا آپ کی اور میری پہلی ملاقات, آپ کو کیسے پتا کہ میں آ رہا ہوں؟ فرمایا جس نے تجھے میرا بتایا مجھے آ کر تیرا بتا کر گیا ہے. 3 دن تک رہے, 3 دن تک رہے. میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ پھر واپس پلٹنے لگے. آنکھوں میں آنسو ہے, رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. لوگوں نے کہا حضور آپ تو خود بہت بڑے ولی ہیں, آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں میں کس کے در سے جا رہا ہوں. کہا کون ہے؟ کہا اللہ کی قسم 3 دن تک احمد رضا کے پاس رہا ہوں اور میں نے دیکھا مصطفیٰ پردے کے پیچھے سے کلام کرتے ہیں, احمد رضا سن کر آگے بیان کر دیتے ہیں. ہم کسی عام امام کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں, اللہ کی رحمت. ہم اس امام کو ماننے والے ہیں جو دل میں تڑپ لے کر گیا کہ حضور جاگتی حالت میں دیدار کرنا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاگتی حالت میں اپنا دیدار عطا فرما دیا. کوئی سمجھے تو صحیح نا حضور کی شانیں, حضور کا مقام, حضور کا رتبہ کو سمجھے تو صحیح نا. جو اپنے جیسے سمجھے, بخاری کی حدیث ہے صحابہ کرام علیہ مردوان حضور کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے, آپ کے لعاب دہن کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے, آپ کے آبی بینی کو حضور صحابہ جو ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیتے, اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ ملتا تھا. عروہ بن مسعود جاسوس بن کر آئے ہوئے تھے اور وہ سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ یار یہ تو لڑ رہے ہیں آپس میں, جو آپس میں لڑے گا وہ ان کے لیے کہاں لڑے گا. لیکن جب آگے بڑھا نا تو وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا میں تو سمجھا تھا شاید کوئی جنگ ہو رہی ہے آپس کی, لیکن میں تو حیران ہو گیا ہوں, یہ تو اتنے دیوانے ہی اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. پھر واپس گیا اور کفار سے کہا کفار مسلمانوں سے نہ لڑنا. کہا کیوں؟ کہا جو اپنے نبی کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے, نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. بڑے بڑے درباروں میں گیا, نجاشی کے پاس, کیسے وہ کسرا کے پاس, کہ کسی کے دربار میں اس کے درباریوں کو اس کی اتنی عزت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد مصطفیٰ کے صحابہ محمد کی عزت کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ. کہ نہیں دیکھا, کسی کو بھی نہیں دیکھا. جب صدیق اکبر جیسا نہ سمجھے, فاروق اعظم جیسا اپنے جیسا نہ سمجھے, عثمان غنی نہ اپنے جیسا سمجھے, مولا علی نہ اپنے جیسا سمجھے, ذاتی کوڑ کرلی تو چھتیرہ نو جب پہ حضور کی برابری کرو گے جس جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ آج بھی گواہ انجیل برنباس اٹھا کے دیکھیے. قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. جناب عیسیٰ نے کہا تھا لوگوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں, میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, ایک رسول آئے گا. خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ وہ محبوب آئے گا, پیغمبر آئے گا, وہ نبی آئے گا. اور انجیل برنباس اٹھا کے دیکھیے, عیسائیوں کا مستند کتاب ہے. اندریاس نام ہے, حواری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آکے کہتے ہیں پیارے عیسیٰ, آپ کہتے ہیں وہ نبی آنے والا ہے, وہ رسول آنے والا ہے, وہ پیغمبر آنے والا ہے, تو ہمیں کوئی نشانی تو بتاؤ نا, ہم اس کو پہچان سکے, ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ نبی آ گیا. اب کوئی اور کہہ دے گا کہ میں احمد ہوں تو پھر کیا کریں گے. انجیل برنباس کے الفاظ ہے then Andrew said, اندریاس نے کہا master tell us some signs that we may know him. آکے ہمیں کچھ نشانیاں بتاؤ تاکہ ہم اس آنے والے پیغمبر کو پہچان سکیں. Jesus answered, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا he will not come in your time but will come some the years after you. فرمایا تمہارے وقت میں نہیں آئے گا, تمہارے چند سالوں کے بعد آئے گا. when my gospel shall be annulled, جب میری انجیل کل عدم ہو جائے گی. in so much that there shall be scarcely 30 faithful. فرمایا اس وقت صرف 30 ایماندار رہ جائیں گے. at that time Allah will have mercy on the world. اس وقت اللہ کائنات پر اپنا کرم فرمائے گا. and he will send his messenger to the world. اور اللہ کائنات کی طرف اپنا پیغمبر بھیجے گا. اب اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا over whose head will rest white clouds. جب سب کے سروں پر سورج دھوپ برسا رہا ہوگا, مصطفیٰ کے سر پہ سفید بادل سایہ کر رہے ہوں گے.
یہ ایسے پیارے محبوب ہیں. فرمایا where by he will be known man elect of God, جس کے وجہ سے وہ خدا کا برگزیدہ جان لیا جائے گا. فرمایا he shall come with a great power against the ungodly. فرمایا وہ بت پرستوں کے خلاف بہت بڑی طاقت لے کے آئے گا. and he shall destroy upon the earth, اور وہ بت پرستی کو نیست و نابود کر دے گا. فرمانے لگا مجھے بڑی خوشی ہے that by him our God will be known and glorified, کہ اسی کے ذریعے ہمارا خدا پہچانا بھی جائے گا, اسی کے ذریعے ہمارے خدا کی عزت کا ظہور بھی ہوگا. and by him I will be known to be a true, اور اسی کے ذریعے یہ بھی پتا چلے گا میں عیسیٰ اللہ کا سچا رسول بن کر آیا ہوں. اور چلیے انجیل برناباس چیپٹر نمبر 44 ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی آمد کی دعا کر رہے ہیں, اور دعا کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں may he make me worthy to untie thy shoelace. اللہ کرے میں عیسیٰ تیری جوتیوں کے تسمے کھولنے کے قابل ہو جاؤ. بھائی جب مصطفیٰ کی جوتیوں کے تسمے کھولنا چاہتا ہے وہ اپنے جیسا نہیں سمجھتا, اور سمجھے بھی کیسے. آپ اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھیں, احادیث پڑھ کے دیکھیں, تفسیر پڑھ کے دیکھیں. جناب موسیٰ نے کتاب مانگی, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 40 راتیں طور پر آ جاؤ. جناب موسیٰ طور پر گئے, 40 راتوں کے بعد پوری جو ہے وہ تورات مل گئی. جناب داؤد کو کتاب ملی تو پوری مل گئی, عیسیٰ کو کتاب ملی تو پوری مل گئی. لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئی اللہ نے پورا قرآن نہ دیا. چاہتا تو رب پورا قرآن دے دیتا, کہتا محبوب یہ قرآن ہے, یہ ابو بکر کو دو, یہ عمر کو دو, یہ عثمان کو دو, یہ علی کو دو, یہ ابو ہریرہ کو دو, یہ دو اپنے صحابہ کو, یہ تمہاری امت کے لیے قرآن ہے. لیکن نہ پچھلوں کو ملا تو اکٹھا ملا. لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا عائشہ یہ بتاؤ مصطفیٰ کے اخلاق کیسے ہیں. فرمایا کان خلقہ القرآن, مصطفیٰ کے اخلاق قرآن ہے. تم قرآن کو پڑھو تمہیں مصطفیٰ کے اخلاق نظر آئیں گے. یعنی یوں نہ سمجھو کہ قرآن جو ہے اس کے مطابق حضور کا اخلاق ہے. فرمایا نہ حضور جو کرتے گئے قرآن ویسے ویسے بنتا گیا. حضور جیسے جیسے چلتے گئے قرآن ویسے ویسے اترتا گیا. آپ پڑھیے قرآن. جب مصطفیٰ کی عمر کی بات آئی اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. فرمایا محبوب تیری عمر کی قسم ہے یہ لوگ تو نشے میں ہیں. جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے والضحیٰ کی بات آئی فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. جب مصطفیٰ کی رضا کی بات آئی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضی. جب مصطفیٰ کے دندان مبارک کی بات آئی فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. جب حضور کی رسالت کی بات آئی فرمایا انک لمن المرسلین. جب مصطفیٰ کے سینہ اطہر کی بات آئی فرمایا علم نشرح لک صدرک. جب حضور کی کمر مبارک کی بات آئی فرمایا ووضعنا عنک وزرک. جب حضور کے ذکر پاک کی بات آئی فرمایا ورفعنا لک ذکرک. جب حضور کے مکے کی بات آئی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. جب حضور کے مدینے کی بات آئی فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے ادب کی بات آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. جب مصطفیٰ سے آگے بڑھنے کی بات آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. جب مصطفیٰ کے حوض کوثر کی بات آئی خیر کثیر کی بات آئی فرمایا انا اعطیناک الکوثر. جب حضور کے آل پاک کی قیامت تک رہنے کی بات آئی فرمایا انا شانئک ھو الابتر. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی بات آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. حضور نماز میں اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. جب مصطفیٰ کی شفاعت کی بات آئے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. جب حضور کے علم کی بات آئی فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بات آئی فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء
اللہ جب حضور کے علوم خمسہ کی بات آئی فرمایا عالم الغیب فلا یظہروا علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکم ہونے کی بات آئی فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اگر حضور کی وجہ سے عذاب کے ٹلنے کی بات آئی فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اگر حضور کے رحمت للعالمین ہونے کی بات آئی فرمایا سنو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جب حضور کی عالم کی رسالت کی بات آئی فرمایا قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نذیر للعالمین ہونے کی بات آئی فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعمت عظیم ہونے کی بات آئی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اگر مصطفیٰ کے رؤوف رحیم ہونے کی بات آئی فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اور اگر مصطفیٰ کی نبوت کی بات آئی فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. مصطفیٰ کے صحابہ کی بات آئی فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے مثل بشر ہونے کی بات آئی فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ. اگر حضور کی فتح کی بات آئی فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اگر حضور کے ہاتھ کی بات آئی فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جب حضور کے گستاخ کی بات آئی فرمایا اتلم بعد ذالک شریف. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ چچا کی بات آئی فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد. اگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی بات آئی فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے باکمال ہونے کی بات آئی اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی شانیں بیان کر دی. حضور پر درود بھیجنے کی بات آئی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضور کے حاضر ناظر ہونے کی بات آئی فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. حضور کی تعظیم و توقیر کی بات آئی فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوقروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا. حضور کے آفتاب عالم تاب ہونے کی بات آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعمت عظیم ہونے کی بات آئی فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرمایا واما بنعمت ربک فحدث. یعنی موسیٰ کو کتاب ملی تو پوری, عیسیٰ کو ملی تو پوری, داؤد کو ملی تو پوری, صحائف آئے تو پوری. فرمایا اب پوری نہیں ہے, جدھر جدھر مصطفیٰ ادھر ادھر قرآن. جیسے مصطفیٰ بولے گے ویسے قرآن آئے گا تاکہ پتہ چل جائے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ارے ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. اور اعلیٰ حضرت بولے کہ سارے نبیوں کی شان اعلیٰ, سارے نبیوں کا مقام اعلیٰ, رتبے اعلیٰ, مرتبے اعلیٰ, عزت اعلیٰ, رفعت اعلیٰ. لیکن جب مقام مصطفیٰ کو ملا, جو رتبہ مصطفیٰ کو ملا, جو مرتبہ مصطفیٰ کو ملا, جو ویریہ مصطفیٰ کو ملی, جو رفعت مصطفیٰ کو ملی, جو بلندی مصطفیٰ کو ملی, کہا کسی کو نہ ملی. اعلیٰ حضرت بولے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, جس کو چاہے
آیا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی جس کی تعبود ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کچھ گئی جس کے آگے سبھی بچالے سما بولے کہ آیا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں صاحبو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے پیاروں میں پیارا سمجھئے جسے اس پیارے سے پیارا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اجلوں میں اجلا سمجھئے جسے اس اجلے سے اجلا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا جلوہ ہمارا نبی کمزدوں کو رضا مجددی دے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے ارے مانگنا اور کسی سے ہم کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا اور ہم تو ہم ہیں ہم تو ہم ہیں ہوگا محشر کے دن سارے نبیوں کا نعرہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک حضور جیسا کوئی آیا ہی نہیں کوئی مقابلہ ہی نہیں کرتا میں شاہ صاحب کا انتظار کر رہا تھا تشریف لائیں تو میں چھوڑ دوں برحال جتنا وقت ملا تھا اس میں نے کچھ عرض کیا ہے تو یہ عرض کرتا جاؤں گا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ایسے رٹا دیتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم ان الشرک لظلم عظیم ان الشرک لظلم عظیم میرے بھائیو آپ بھی تو اپنے بچوں کو سکھائے نا انا اعطیناک الکوثر آپ بھی تو بچوں کو بتائیں نا ان شانئک هو الابتر بھی آیت ہے بچوں کو یہ بھی تو بتائیں نا والضحی واللیل اذا سجا بھی کوئی آیت ہے بچوں کو بتائیں نا الم نشرح بھی کوئی آیت ہے بچوں کو بتائیں نا اتلم بعد ذالک زنیم کیوں اتری بچوں کو بتائیں نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بھی آیت ہے ہم بچوں کو بس انگلش ٹاٹا بائے بائے پاپا ماما بس اس کے آگے ہمارے بچوں کو کچھ آتا بھی نہیں ہے بچوں کو ABC پہلے آتی ہے الف بعد میں آتی ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن بعد میں پڑھنا ہے اور اسکول پہلے بچہ پہنچ جائے بڑے افسوس کی بات ہے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں باقی سب کچھ بعد میں ہے یہ کیا بات ہوئی کہ ہم بچہ پیدا ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کون سے اسکول میں جائے لیکن قرآن پڑھانے کے لیے کبھی سوچا کہ کون سے مدرسے میں داخل کروانا ہے کس قاری صاحب سے پڑھانا ہے کٹے دا گوشت مہنگا ہو جائے کتے دا تو نہیں نہ کھائی دا کیوں بھائی لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب قریب مسجد ہے نا تو ایتھے پیج دے دے قریب جو ہوئی ایک بندہ نال ہی کار دے نال ہی جناب کتے دا گوشت دینا دکان کھول لے ایک جڑا دو گلیاں چھاڑ کے کٹا ذبح کرتا ہے گوشت کہاں سے خریدیں گے کہاں سے خریدیں گے کٹے کا ہی خریدیں گے یہ تو نہیں کہیں گے یار ہے تو گوشت ہی ہے نا بھی گوشت ہے وہ بھی گوشت ہے چلو آج ہی کھا لینے گول جو ہویا یہ تو نہیں نہ کرتے گوشت کا پتہ ہے کہ اگر کٹے کا مہنگا بھی ہو جائے تو کتے کا نہیں کھاتے اور بھائی اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے تو اس سے پڑھاؤ جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اپنے بچوں کو اسلام سکھائیں اسلام سکھائیں میں تو آج کل یہی کہہ رہا ہوں 15-16 سال کے بچے کو کھڑے کر کے کہیں بھائی ختم نبوت کا معنی کیا ہے نہیں بتائے گا پتہ ہی نہیں ہے کیا معنی ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا معنی ہے تو اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں مجھے پتا ہے میں نے 9 کلاس کے بچوں کو پوچھا بھئی نماز جنازہ میں کتنی رکعت ہے کوئی کہندہ 2 کوئی کہندہ 3 کوئی کہندہ 4 9 کلاس کے بچے تھے
دکھ تو ہوتا ہے نا مسلمانوں کے گھروں میں اولاد پیدا ہو اور ان کو نماز جنازہ کبھی نہ پتا ہو کیسے پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں ہوتی بھی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ وہ کہا تھا کسی شاعر نے بڑے دکھ کے ساتھ، اس نے کہا جن کو انگریز کا قانون ازبر ان سے سب پوچھ مگر شرع کے احکام نہ پوچھ۔ ان سے پوچھو سیاست کیا، ہر ایک کو ہر بندہ ہی وہ لگے گا جیسے اس سے بڑا کوئی سیاستدان کوئی نہیں، ایسے باتیں کرے گا۔ لیکن ان سے پوچھو غسل کرنے کا طریقہ آتا ہے کوئی نہیں، پاک ہونے کا طریقہ آتا ہے نہیں، سنت کے مطابق وضو کرنا آتا ہے نہیں، نماز میں کتنی شرطیں کوئی نہیں پتا، فرض کتنے ہیں کوئی نہیں پتا، سجدہ کتنی ہڈیوں پر کیا جاتا ہے نہیں پتا، نماز کن باتوں سے ٹوٹتی ہے نہیں پتا، مکروہ تحریمی کتنے نہیں پتا، واجب کتنے نہیں پتا۔ ویسے سیاست کی باتیں یوں کرے گا جیسے اس سے بڑا کوئی سیاستدان نہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو ایسے نہ کریں۔ اس نے کہا جن کو انگریز کا قانون ازبر ان سے سب پوچھ مگر شرع کے احکام نہ پوچھ، اور جو ریڈیو پر کبھی قرآن کی تلاوت نہ سنے، پڑھنا تو دور کی بات ہے نا، اب تو قرآن گھروں میں ہوتے ہیں اور قرآن کو ہاتھ لگانے کو جی بھی نہیں چاہتا، جو پڑھتے بھی ہیں انہوں نے بھی موبائل رکھے ہیں انہی میں تلاوت قرآن کر لی۔ قرآن پکڑنا بھی ثواب ہے، وہ ثواب سے شیطان نے محروم کر دیا۔ انہوں نے کہا قرآن پاک ہے نا موبائل سے ہی پڑھ لو۔ کہا جو ریڈیو پر کبھی قرآن کی تلاوت نہ سنے، بولا تلاوت یار بند کر دے، بے ادبی ہوندی ہے، یار کوئی اور سٹیشن لا دے، بے ادبی ہوندی ہے۔ مجھے بتائے قرآن کو بند کروا کے فلمیں لگانا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ یہی بے ادبی ہے کہ ہم اس کو توجہ کے ساتھ 2 منٹ سن بھی نہیں سکتے۔ قاری صاحب تلاوت بھی کریں نا تو ایک مجمع ہوتا ہے جو توجہ سے سنتا ہی نہیں کہ تلاوت ہو رہی ہے، نعت خوانی پہ ہم جھومتے ہیں، واہ جی کیا بات، بلغ بیان کرے جھومے کے۔ ایک قرآن کے بارے میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بیان کرتے نعت پڑھتے آپ تھوڑا ادھر ادھر دیکھ بھی لیں، اجازت ہے۔ قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سننا فرض ہے، لیکن اس کو کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ جو ریڈیو پر کبھی قرآن کی تلاوت نہ سنے ان مسلمانوں کی اولاد کا اسلام نہ پوچھ۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا اپنی بچیوں کو باپردہ بنائیں۔ یہ آگ ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے اور ہر بندہ جلے گا اس سے اگر ہم نے آج اس آگ کو روکا نہ۔ ہر گھر میں جل رہی ہے۔ بعض بڑے باپردہ لوگ کہتے ہیں ہم باپردہ ہیں، کیوں ہماری بچیاں دروازوں تک نہیں آتی، لیکن اگر غور کیا جائے تو ان کے گھروں کے اندر فلمیں چلتی ہیں، گانے چلتے ہیں، تو بھائی باہر اس نے کیا لینے آنا جب گھر میں سب کچھ موجود ہے، باہر کیا کرنا ہے اس نے؟ تو یہ باپردہ تو نہ ہوئی، پھر اندر ہی بے پردہ ہو گئی، باہر آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اکبر الہ آبادی نے ہمارے مردوں کے منہ پر ایک تمانچہ مارا اپنے الفاظ کے اندر۔ اس نے کہا کل جو دیکھی چند بے پردہ بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ حیران ہو گیا، مسلمان کی عورت اور بے پردہ ہو، مسلمان اور بے پردہ ہو جائے۔ وہ صحابیہ تو ان کا بیٹا شہید ہو گیا، پردہ کر کے کھڑی تھی، کسی نے کہا تمہارا بیٹا مر گیا تم پھر بھی پردہ کر کے کھڑی ہو؟ فرمایا بیٹا مرے حیا تو نہیں مری، بیٹا مرا ہے صرف۔ کہا کل جو دیکھی چند بے پردہ بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے کہ تمہارا پردہ وہ کیا ہوا، کدھر گیا پردہ، کدھر گیا؟ اب ہمارے منہ پر اکبر نے تمانچہ مارا۔ پوچھا جو ان سے کہ تمہارا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی وہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ اب اس عقل سے اترے گا تو عورتوں کے چہروں پر آئے گا۔ بہرحال اپنے گھروں کی بھی خبر لینی چاہیے، ارد گرد کے ماحول کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد جامعہ مسجد فیضان مدینہ بس اسٹاپ شیخ پورہ موٹر شیل پیٹرول پمپ کے بالکل سامنے منعقد ہوتا ہے۔ اس میں ضرور شرکت فرمایا کریں۔ میلاد مصطفیٰ منائیں مگر ساتھ ساتھ پیغام مصطفیٰ بھی اپنائیں۔ نیت کر لیجیے آج کے بعد انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے اور اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی شریف کا نور بھی سجانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔